السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ہمارے پسندیدہ ڈرامے قرض جاں، جی ہاں، جس کی آج آخری قسط تھی اور جس خوبصورتی سے یہ ڈرامہ شروع ہوا اسی طرح سے ڈرامے کی دلچسپی اور اس ڈرامے کا سسپینس جو تھا وہ برقرار رہا پوری سیریز اور آخری قسط تک، اور جس خوبصورتی کے ساتھ یہ ڈرامہ شروع کیا گیا اسی اچھے انداز میں اس ڈرامے کو ختم بھی کیا گیا، اور اس ڈرامے کی اداکاری نے کمال دکھایا۔ سب اداکاروں نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ ڈرامہ پیش کیا گیا، اور آج کے آخری قسط میں بھی ہم نے عدالت میں زیادہ تر یہ اس کے سین تھے آخری، اور جو جذباتی سین جو تھے وہ پیش کیے گئے، اور ان میں جو حقیقت کا رنگ بھرا گیا جس میں نمیر اور یعنی عمار کا کردار ادا کرنے والا اداکار عمار اور بینش بہن بھائی، ان دونوں کی اداکاری نے اس ڈرامے کو اور زیادہ، اس قسط کو بہت زیادہ بھرپور اور بہت جذباتی بنا دیا۔ دیکھنے والے بھی بہت جذباتی ہوئے اس کو دیکھ کے، اور لگ رہا تھا کہ واقعی ان دو بہن بھائی ہیں جن کے اوپر یہ ایک قیامت کے لمحات تھے، اور جب بہن کو کٹہرے پر بلایا گیا اور اس نے بھائی کے خلاف اپنے شوہر کے قتل کیے جانے پر اس نے گواہی دینی تھی، اور کیا مشکل وہ لمحات تھے کہ وہ بہن کے لیے بولنا مشکل ہے، بھائی سامنے ہے، اب کیسے وہ بھائی کے خلاف اور اپنے شوہر کے قتل کے بارے میں بتا سکتی ہے۔ رائٹر نے جس خوبصورتی سے اس کو لکھا، ڈائریکٹر نے اسی محنت سے اور اداکاروں سے وہ پورا سین جو تھا وہ بنایا، اور اداکاروں نے اپنی کمال اداکاری کے ساتھ اس کو پیش کیا، اور پھر عمار نے بھی اپنے جرموں کا اعتراف کر لیا، کیونکہ وہ نشوہ نے جو اس کو احساس دلایا، اور عمار کی باتوں سے اور ان سب کے، اور جب اس نے بینش کو دیکھا تو اس کو احساس ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ آج مجھے احساس ہوا کہ میں سب سے زیادہ پیار اپنی بہن سے کرتا ہوں، اور آج میں اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے اپنے جرم کا احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا یہ کام میں نے کر دیا جو کہ مجھے نہیں اندازہ ہوا، اس وقت میں غصے میں تھا، اس لیے اسے کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہ سب چیزیں اس ڈرامے میں بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔ سمجھنے والوں کے لیے ایک بہترین سبق ہے یہ، کہ اگر لوگ دیکھیں، اس کو سمجھیں، اور نوجوان نسل خاص طور پہ کہ جو نشے میں پڑ جاتی ہے اور اپنی سمجھ بوجھ اور سب چیزیں، اپنوں کا، رشتوں کا احساس اور سب چیزیں جو ہیں وہ بالکل بھول جاتے ہیں، اور اس وقت انہیں بالکل اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کچھ کر گزرتے ہیں، جو کہ انہیں وقت گزرنے کے بعد جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، اور یہ ہمارے ہاتھوں سے کیا ہو گیا، جو کہ وہ شاید شعور میں ہوتے تو وہ نہ کر پاتے یا نہ کر سکتے یا نہ کرنا چاہتے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بڑے ہی اچھے انداز میں اس میں پیش کی گئی ہیں، اور پھر یہ بھی دکھایا گیا ہے، اور وہ اس چیز کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ اگر جو باتیں آج مجھے نشوہ اور برہان کے ذریعے مجھے پتہ چلی ہیں، اگر یہی باتیں مجھے سمجھائی جاتی میرے باپ کے ذریعے، جس نے ہمیشہ میری پشت پناہی کی، اور جب بھی میں کوئی ایسا کام کرتا تھا تو وہ مجھے کہتا تھا کہ تم خاموش ہو جاؤ، اور پھر وہ اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے میرے ان سارے کاموں پر پردہ ڈال دیتے تھے اور مجھے بچا لیا کرتے تھے، اور اگر وہ مجھے اس بات کا احساس دلاتے تو شاید پہلے جرم کے بعد ہی مجھے احساس ہو جاتا اور میں غلطیوں پہ غلطیاں نہ کرتا رہتا، اور یہ اور پرانی روایات کو بھی انہوں نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ پرانی روایات کا بہانہ بنا کر اور ان سب چیزوں سے اپنے جو ان کے اندر کی جو ان کے اندر جو چیزیں، جو نفرتیں چھپی ہوتی ہیں، ان کا اظہار وہ اس طرح سے کرتے ہیں، اور لوگوں کو اپنے زیر نگی رکھنے کے لیے وہ یہ سب کام کرتے ہیں۔ جیسے کہ عمار کہتا ہے کہ دادی آئی نہیں ہے، تو ماں کہتی ہے کہ وہ اپنے اندر ہمت نہیں پا رہی تھی تمہیں اس حالت میں دیکھنے کے لیے، تو وہ کہتا ہے کہ دادی سے ضرور کہیے گا کہ وہ جیسا سلوک انہوں نے چچی کے ساتھ کیا ہے وہ بینش کے ساتھ مت کریں، اپنی بہن کے ساتھ۔ اور یہ بچے یہ سب سمجھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور وہ کہ ان کی چچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، اور بڑے جو ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں کہ اگر وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے
تو کیا اس کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے مرحوم شوہر کے نام پر بیوہ بن کر اس گھر میں رہے گی، اور وہ بھی ایک ملازمہ کی حیثیت سے۔ نہ تو اس کو کسی کام میں مشورے کے لیے آگے آنے دیا جاتا تھا، نہ اس کو کوئی اچھے ڈھنگ سے تیار ہونے کی اجازت تھی، کیونکہ وہ بیوہ ہے اور اسے بس ایسے ہی رہنا ہے، اور جو بھی جس وقت بھی جو چاہے گا وہ اس کو کوئی بات کر دے گا، کوئی اس کو ڈانٹ دے گا، کوئی وہ بھی سلوک کر دے گا، کوئی اس کے آگے پیچھے اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں بھی بتائی گئی ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے مذہب میں بھی غلط ہیں، اور ایک بیوہ کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کا جلد سے جلد نکاح کیا جائے، یا اگر کچھ حالات ایسے ہیں کہ بچوں کی وجہ سے اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو کم از کم سب آس پاس والے اس سے اچھا سلوک تو رکھیں، اس کو کم از کم جینے کا حق تو ہو، وہ اپنی مرضی کے ساتھ زندگی تو گزار سکے۔ اور تو یہ سب بہت ساری باتیں تھیں، اور پھر اینڈ بڑا ہی خوبصورت کیا گیا کہ جب بڑے اچھے انداز میں نشوہ، جو کہ تھرو آؤٹ جس کا کردار بہت ہی زیادہ پاورفل رہا، اور پھر عمار نے اور برہان نے اسے تسلیم بھی کیا، اور برہان جو کہ کوئی کیس نہیں ہارتا تھا، لیکن یہاں پر آ کر یہ کیس ایسا تھا کہ جس میں اس کے جو کلائنٹ تھا اس نے خود ہی اعتراف جرم کر لیا، اور اس کو وہ کیس ہار گیا، لیکن وہ ہارنے پہ بھی وہ اس کو افسوس نہیں ہوا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میری ساری قابلیت جو ہے وہ نشوہ کے سامنے بالکل زیرو ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں یہ سب کچھ ثابت کروں گا۔ اور پھر نشوہ کا بڑے پیار سے اس کا ہاتھ تھام لینا، اور زندگی کی طرف بڑھ جانا دونوں کا، اور نشوہ کا اپنی مرضی کے ساتھ، اور نشوہ کا کردار بھی بڑا پاورفل دکھایا گیا، اور وہ اس نے جس طریقے سے ساری رسوم و رواج کو ختم کیا، اس نے سب کی دشمنیاں مول لی، اور اس نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، اور اپنی ماں کی زندگی اس نے اس کو ان سارے مسائل سے چھڑایا، اس کی جان چھڑائی، اور اس کی مرضی سے اس کی شادی کروائی ماں کی، تاکہ وہ جو اپنا باقی کی زندگی ہے وہ آرام سکون سے اور چین سے گزار سکے۔ تو ایک بہت ہی بہترین ڈرامہ تھا، جو کہ بہت یقیناً آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ خوبصورت ڈرامہ کرزی جا۔